السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے، پچھلے چند دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی دیکھی ہوگی جو کہ مفتی عزیز الرحمان کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری خبر جو کہ سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل ہوئی ہے، ایک نازیبہ ویڈیو، وہ بھی ایک مفتی کی ہے جس کا نام ہے عبدالقوی۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ان دو مفتیوں پر بات کریں گے اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مفتی کس کو کہتے ہیں اور ان دو مفتیوں نے کیا کیا حرکات کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں اور پاکستان کی اور عالم اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ میرا اور آپ کا یہ ریلیشن جو ہے یہ قائم رہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ان دو معاملات پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مفتی کس کو کہتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک مفتی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو دینی علم جس نے مکمل طور پر حاصل کیا ہو، جیسے کہ قرآن پاک کی تفسیر، عربی زبان پر عبور، عربی ادب پر عبور، احادیث کی تعلیم، اور اس کے علاوہ فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو مسائل انہوں نے نکالے ہیں اور کتب میں درج کیے ہیں، ان کے بارے میں مکمل مہارت ہونا، علم حاصل ہونا، اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے علم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس پر مکمل دسترس جس کی ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ جو کہ عالم انسان کو ایک دین اسلام جو ہے اس کی صحیح روح جو ہے جو وہ سمجھا سکے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مفتی کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک عالم ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے۔ اب مفتی کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہ صرف عالم ہو، مفتی اس کو کہتے ہیں جو نہ صرف عالم ہو، قرآن و حدیث، قرآن کی تفسیر، فقہا کی کتب جو ہیں ان کا علم اور دینی مسائل کا نہ صرف علم ہو، بلکہ مفتی اس کو کہتے ہیں جو کم از کم 10 سال کا عرصہ، کم از کم 10 سال وہ ایک تجربہ کار مفتی، جو ایک بڑے مفتی ہیں، ان کی زیر نگرانی رہ کر انہوں نے پریکٹس کی ہو۔ اب اس کی مثال میں یہاں پر دیتا ہوں کہ ہمارے وکلاء بھائی ہیں، جب ایک وکیل کورس کر لیتا ہے، ایڈوکیٹ جو ہے اور وکیل جو ہے وہ ایک جب کورس کر لیتا ہے، LLB کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ عرصہ 2 سال کہہ لیں، 3 سال کہہ رہے ہیں، اپنے سینئرز وکلاء جو ہیں ان کی زیر نگرانی کچہریوں میں وہ پریکٹس کرتا ہے۔ وہ جتنے بھی معاملات ہیں کچہری کے، جتنے بھی عدالتوں کے معاملات ہیں، ان سب کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد وہ ہر سٹیپ پر سیکھتا جاتا ہے اور اس پہ ریسرچ کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ جب اس پہ مکمل اپنی ریسرچ کر لیتا ہے تو وہ پھر ایک اچھا وکیل بن جاتا ہے۔ اسی طرح عالم جب سب کچھ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ایک اچھے مفتی صاحب کے پاس ان کی زیر نگرانی کم از کم کا عرصہ جو ہے وہ 10 سال جو ہے ان کی زیر نگرانی دینی مسائل پر پریکٹس کرتا ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث کا جتنا بھی علم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، اس کے بعد جو فقہا نے جو فقہ ہیں، مختلف فقہ ہیں، ان کا علم، فقہا نے جو کتب لکھی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، ان کا علم، اس پر مکمل اس کو دسترس حاصل ہو۔ اور یہ نہیں کہ وہ اب مفتی صاحب کے پاس 10 سال رہا ہے، مہینے میں ایک دن چلا گیا، نہیں، وہ کامیاب مفتی ہوتا ہے جو صبح
اور شام جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسئلے پر تحقیق ریسرچ جو ہے وہ کر کے اس کو ایک فائنل درجے تک جو ہے وہ پہنچائے. اور اس کے بعد جب کوئی بھی اس سے لوگوں کو یہ نہیں کہ پریکٹس کرتا ہی نہیں، لوگوں کو مسائل بتاتا بھی ہو. جیسے کہ کوئی بھی بندہ اب مفتی صاحب کے پاس گیا ہے، وہ ایک دینی مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تو مفتی صاحب کو یہ اس کی اس بارے میں سب علم ہونا چاہیے. جیسے کہ یہ کون سی آیت میں یہ مسئلہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سامنے ہمیں جو ہے اس کا حکم فرمایا ہے، اور حدیث پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور فقہاء نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا ہے. اور زیادہ تر علماء کرام جو ہے نا مجتہدین جو ہیں، مجتہد جو ہیں، وہ کس چیز پہ آ کے ان کا اتفاق ہوتا ہے، علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہو اس کو، اور لوگوں کو بتا دینا، اس کی گہرائی کو بتانا جانتا ہو، اس کو ہم ناظرین کرام مفتی کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ جو تصویریں آ رہی ہیں، یہ پہلی تصویر جو ہے یہ مفتی عزیز الرحمان نے اپنے مدرسے میں ایک طالب علم سے نازیبا حرکات جو ہیں وہ کی ہیں، فاحش حرکات جو ہیں وہ کی ہیں. اور ناظرین یہ دوسری تصویر جو ہے یہ ہے مفتی عبد القوی کی. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی، مفتی صاحب کیا ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد میں آپ کو، اور میں خود جو ہے ان کو مفتی نہیں کہوں گا، میں ان کو مفتی کہوں گا، مفتی. تو ناظرین یہ دیکھیں کہ مفتی عزیز الرحمان جو ہے وہ 3 سال تک اپنے ایک طالب علم کو اس طرح بےہودگی کا نشانہ جو ہے وہ بناتا رہا، بدفعلی کا نشانہ بناتا رہا. اور جب اس کی یہ ویڈیو جو ہے اس طالب علم نے وائرل کر دی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو ہے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر، قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھایا اس نے ہاتھ رکھ کر کہ یہ میں جو ہے نا میں انکانشیس تھا، میں اس وقت بے ہوشی میں تھا، میں ہوش میں نہیں تھا، میں نشے میں تھا، یہ جب مجھ سے کام کروایا گیا ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے. اور اس کے بعد جب اس کو پولیس نے پکڑا تو وہ جو ہے اس نے سب کہہ دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ. اب دیکھیں یہ غلطی کر دی، اوپر سے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اتنا بڑا حلف اٹھایا. اب ہم کس منہ سے ان کو مفتی کہیں. دوسری تصویر جو ہے وہ مفتی عبد القوی کی ہے، انتہائی غلیظ اور کمینہ شخص، جس کی جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹچ موبائل آئے ہیں تب سے ہی اس کی کوئی نہ کوئی گندی حرکت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ جو ہے تصویر جو آپ کو دکھائی ہے، اس میں وہ ایک عورت کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ بالکل ننگے ہیں، اور اس کو مختلف حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور جب اس سے پوچھا گیا، انڈیپینڈنٹ اردو جو ہے انہوں نے جا کے اس کا انٹرویو لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ نے کیا کیا، تو کہتا کہ یہ میری ویڈیو ایڈٹ کسی نے کی ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے. ناظرین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو مفتی کہیں؟ کیسے کہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو مفتی؟ یہ تو انہوں نے تو ہمارے اتنے پیارے مذہب کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین ہمارا جیسے کہ مختلف علماء نے، مختلف مکتبہ فکر کے علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ مطالبات ہیں ان کے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ناظرین ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سر عام سزائیں دی جائیں، ان کو نشان عبرت بنایا جائے. یہ مذہب کے نام پر جو پاکستان میں کالی بھیڑیں ہیں، یہ جو مذہب کے نام پر دبے ہیں، یہ جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں، وہ ان سے ٹائٹل بھی واپس لیے جائیں اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی مذہبی بندہ جو ہے وہ اتنی گھنونی اور اتنی گھٹیا اور اتنی غلیظ حرکتیں جو ہیں وہ نہ کر سکیں. تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد دوستوں بھائیوں کا اور اپنے خاندان والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے. تو مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.